نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو اس پیروی کا حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اس کو ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ ان کی زندگی بڑی بڑی قربانیوں سے، کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ ان کی ایک ایک قربانی، ایک ایک کارنامہ اپنی جگہ پر بڑا مقام اور حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ دین ابراہیم کی پیروی کیجیے جو یکسو ہو کر زندگی گزارنے والا تھا، کسی گمراہی کی طرف، شرک کی طرف، کافروں سے سمجھوتے کی طرف جھکنے والا نہیں تھا، مائل ہونے والا نہیں تھا۔ مستقل مزاج، استقامت کا پہاڑ تھا۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی نفی کی، مشرکین کے ساتھ ہونے کی نفی کی، کیونکہ مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے اور اپنے آپ کو ان کی اولاد سمجھتے تھے، قرار دیتے تھے، اور ہے بھی ایسے ہی، لیکن عقیدہ اور عمل اس میں وہ ابراہیمی نہیں بنتے تھے۔ اس لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ مشرکین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، شرکیہ کاموں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مشرکین اپنے کاموں میں، اپنے ان رسم و رواج میں، ان باطل عقائد میں ابراہیم علیہ السلام کے کچھ نہیں لگتے۔ انہوں نے خود سب کچھ یہ بنایا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا مذہب اور دین نہیں ہے، انہوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے، تحریف کر دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین ابراہیم کو اپنی اصلی شکل میں بحال کرنے کے لیے آئے ہیں، قائم کرنے کے لیے آئے۔ تو دین ابراہیم کا، ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی زندگی کا، ان کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، چند کلمات کے ساتھ، چند کاموں کے ساتھ، چند اہم ذمہ داریوں کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو پورا کر کے دکھایا۔ اس امتحان میں وہ پورے اترے، کامیاب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں، پیشوا بنانے لگا ہوں، جس نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہو، توحید کا کام کرنا ہو، اللہ کے راستے میں قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں، استقامت کیسے اختیار کی جاتی ہے،
جس نے یہ سیکھنا ہو دیکھنا ہو وہ تمہیں دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے، ان سے سبق حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا امام بنا دیا، نمونہ بنا دیا، اسوہ حسنہ قرار دیا، ان کو معیار قرار دیا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنہری زندگی۔ تو ان کا ایک ایک واقعہ بیان کیا جائے تو اس کے اندر بڑے سبق ہیں، دروس ہیں، عبرتیں ہیں۔ ان میں سے چند ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی اتبع ملت ابراہیم حنیفہ پر عمل کر سکیں کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، دین ابراہیم کی پیروی کرو، ابراہیم کی طرح زندگی گزارو، ابراہیمی بن کر دکھاؤ۔ تو ان کی زندگی بچپن ہی سے امتحانات والی زندگی ہے، قربانیوں والی زندگی ہے، کارناموں والی زندگی ہے۔ ابھی وہ چھوٹی عمر میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھ دے دی توحید کی، اور ان کے دل میں نفرت پیدا کر دی شرک کی اور بتوں کی، جبکہ گھر سے لے کر، محلے سے لے کر، شہر سے لے کر پورے ملک میں بت پرستی کا رواج تھا، شرک کا دورہ تھا، حکمران مشرک، پوری حکومت مشرک، پوری عوام مشرک۔ ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، سورج کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ جگہ جگہ گھر گھر بت رکھے گئے تھے، ان کی عبادت ہوتی تھی، ان سے مانگا جاتا تھا، ان کو مشکل کشا سمجھا جاتا تھا، اپنی دعائیں التجائیں اپنی ضروریات ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کا نہ صرف یہ کہ ان سے متاثر نہیں ہوئے، ان کا اثر قبول نہیں کیا، بلکہ ان کو سمجھانے والے بنے، ان کو روکنے والے بنے۔ کتنی بڑی ان کی ہمت ہے، حوصلہ ہے۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کا، پوری جماعت کا کام کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اسوہ قرار دیا ہے، امام قرار دیا ہے، کہ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، یہ نہیں سوچنا، یہ نہیں دیکھنا۔ حق پر قائم رہنا ہے، حق کی دعوت دینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی اور قسمت ہے۔ تم نے وہ ہوا کے رخ پر نہیں چلنا، معاشرے کے رسم و رواج سے متاثر نہیں ہونا، گھر کے ماحول سے متاثر نہیں ہونا۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی، یہ ہے دین ابراہیم، یہ ہے ملت ابراہیم، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو اپناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں شرک ہوتا تھا، ان کے والد یہ بت تراش تھے، بت بناتے تھے، بت فروش تھے، بت بنا بنا کر لوگوں کو دیتے تھے، لوگوں کے اس معاملے میں بزرگ تھے، پیشوا تھے۔ تو گھر سے ہی انہوں نے تبلیغ کا اظہار کیا، اعلان کیا، آغاز کیا، اور
گھر ہی سے مشکلات کا سامنا شروع کیا، حتیٰ کہ ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا؟ اکیلے ابراہیم علیہ السلام ان کو نکال دیا، کوئی دوست نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی جگہ نہیں چھپنے کی، محفوظ ہونے کی۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے اس دین پر، اس توحید پر قائم رہتے ہیں اور اس کی دعوت کو جاری رکھتے ہیں، معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے والد کو بھی، اپنی قوم کو بھی، حتیٰ کہ بادشاہ تک یہ پیغام پہنچایا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ کیا تم نے مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی اور ان کے آگے پیچھے بیٹھے رہتے ہو باادب ہو کر؟ یہ کیا چیز ہے؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا یہ بولتے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کھاتے پیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں۔ مختلف انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور بتوں کی حقیقت جو ہے اس کو کھول کر بیان کیا اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں اکیلا ہوں، بے شک میں کمزور ہوں، بے شک میں خطرے میں ہوں، مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے کہیں محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا اعلان ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو اس رب کی طرف موڑ لیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ ان بتوں کی طرف میرا چہرہ نہیں ہے، ان بتوں کو میں کچھ نہیں سمجھتا، بے جان سمجھتا ہوں، بے حس سمجھتا ہوں، نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ کسی نقصان کے مالک ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کر سکتا، میں شرک میں اپنی قوم کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کھلے عام اعلان کیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر یہ اعلان کیا، بتوں کی نفی کی، ستاروں کی نفی کی، چاند کی نفی کی، سورج کی نفی کی، کہ یہ سب مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کے اپنے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، یہ خود محتاج ہیں۔ حتیٰ کہ بادشاہ کے دربار تک ان کو لے جایا گیا، وہاں بس بحث مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، وہاں پر بھی انہوں نے دو ٹوک حق کا اعلان کیا۔ اور اس وقت کا بادشاہ جسے نمرود کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا کہ میں ان سب کا مالک ہوں، نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اس کو لاجواب کیا، پہلے اس کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم حقیقت میں زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اس بات پر زیادہ بحث کرنے کی بجائے
وقت ضائع کرنے کی بجائے دوسری دلیل دی، نہ کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر یہ تمہارے اختیار میں ہے یہ نظام، تم خدا ہو، تو پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ اس طرح انہوں نے وقت کے بادشاہ کو لاجواب کیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، پوری زندگی کہیں نہ کہیں وہ آزمائش میں امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کبھی گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، کبھی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑ رہا ہے، اور وطن کو چھوڑنے کا بھی وقت آیا، آگ میں چھلانگ لگانے کا بھی وقت آیا، اس سے نکل کر پھر ہجرت کے سفر شروع ہوئے، عراق سے نکل کر شام کی طرف آئے، شام سے اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مکہ مکرمہ آئے، اور وہاں پر پھر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر اپنے بیٹے کی قربانی والا جو امتحان ہے اس سے گزرے۔ یہ ان کی زندگی قربانیوں سے بھرپور ہے۔ فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ جب قوم ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، حالانکہ انہوں نے دلائل کے ساتھ ان کو لاجواب کیا، حتیٰ کہ ان کے بت خانے میں جا کر ان کے بڑے بڑے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا، یہ سمجھانے کے لیے یہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کسی کو یہ کیا بچائیں گے، یہ کیا دیں گے۔ پھر بھی قوم کو سمجھ نہ آئی، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات کو قبول کریں، توحید کو سمجھیں، شرک کو چھوڑیں، ایسا کرنے کی بجائے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو آگ میں جلا دیتے ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ ہمارے مذہب کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی نہیں ڈرے، اس پر بھی باز نہیں آئے، رکے نہیں کہ اپنی جان کو بچا لوں، ان کے ساتھ سمجھوتا کر لوں، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو۔ آگ میں ان کو پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ آگ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ سلامت بچا لیا۔ قوم اپنی طرف سے مطمئن ہوگی کہ جان چھوٹ گئی، لیکن بعد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، جب انہوں نے انتہا کر دی، آخری حدوں کو کراس کر لیا، پھر وہی خسارہ پانے والے ہوئے، اور جس ایک بندے کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے وہ زندہ سلامت وہاں سے دوسرے علاقے میں چلا گیا کہ اب یہ مزید تبلیغ کے سمجھانے کے قابل نہیں رہے، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کے حکم سے دوسری جگہ جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ فی الحال تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کون میری بات کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، کہاں جا کر اللہ کا دین جو ہے اس کی بات کروں۔ فی الحال تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس وطن کو، عراق کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی، شام کے علاقے میں ان کو جگہ دی، اولاد دی، اولاد سے آگے مسلمان نسل
وہ تیار ہوئی، مسلمان قوم تیار ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے وارث، ان کی توحید کے وارث، ان کے دین کے وارث یہ تیار ہوئے۔ اور پھر شام کے علاقے سے مکے کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دوسری بیوی سے وہاں پوری ایک قوم اور ایک نسل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد فرما دی۔ وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، بیت اللہ آباد ہوا، مکہ مکرمہ آباد ہوا، اور ہزاروں سال سے اب تک آباد چلا آ رہا ہے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت بھی انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرمانا، اس کو آباد کرنا، جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمہ، اور ہماری اولاد سے بھی مسلمان فرما بردار قوم جو ہے وہ پیدا فرمانا، جو تیرے دین پر چلے، تیرے دین کی خدمت کرے، اس بیت اللہ کی حفاظت کرے، یہاں پر تیری عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ دعائیں قبول فرمائیں، ان کا یہ عمل بھی قبول فرمایا، ان کے لیے آئندہ نسلیں مسلمان امت یہ بھی پیدا فرمائی، اور انہوں نے یہ بھی دعا کی، یا اللہ اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اس شہر کو امن والا بنانا، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے اس شہر کو پوری دنیا سے بڑھ کر امن والا بنا دیا، اور پوری دنیا سے بڑھ کر پھلوں والا بنا دیا، وافر رزق عطا فرما دیا۔ اور انہوں نے یہ بھی دعا فرمائی، وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس علاقے میں، اس بستی میں، اس عرب کے اندر اپنا رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرے، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا طریقہ بتائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان کی دعا کا یہ جواب ہے، تو یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر قربانی پیش کی، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا، مقتدا پیشوا بنا دیا، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے شہر آباد کر دیے، نبی بھیج دیا، وسیع رزق دے دیا، امن والا شہر دے دیا۔ یہ سب ان کی دعاؤں کا نتیجہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی معاف کرنا، میرے والدین کو بھی معاف کرنا، اور سب مومنوں کو معاف کرنا، جس دن حساب کتاب کے لیے لوگ اٹھیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں ہم سب کے لیے، اور یہ بھی انہوں نے دعا کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچانا۔ ایک دفعہ تو بت توڑ دیے ہیں، سب ختم کر دیا ہے، یا اللہ آئندہ بھی ان کو بچا کر رکھنا۔ انہوں نے صرف اپنی فکر نہیں کی،
اپنا وقت پورا نہیں کیا بلکہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی فکر تھی ان کو کہ کہیں وہ دوبارہ شرک کی طرف نہ آ جائیں، بت پرستی کی طرف نہ آ جائیں۔ یہ انہوں نے دعائیں کی ہیں اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ سے، بیت اللہ سے، پورے عرب سے بت پرستی کا خاتمہ کر دیا، شرک کی جڑیں ختم کر دی اور توحید اس کا جھنڈا قائم کر دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے جو ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے دین پر عمل کریں استقامت کے ساتھ، بہادری جرت کے ساتھ، یقین اور توکل کے ساتھ، اور بغیر کسی قسم کے مداہنت کے، بغیر کسی قسم کے کفار اور مشرکین کی طرح جھکاؤ کے، خالص ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کے دین پر، توحید پر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابیوں سے ہم امکنار کرتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔